حضرات، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور پروگرام ایک شادی کے موقع پر منایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر اچھے اچھے علماء، اچھے اچھے شعراء جلوہ گر ہیں، حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور مائک تو علاقے کا مشہور مائک ہے، ان کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود ہی بہت اچھا بجاتے ہیں، پورا سسٹم اچھا ہے۔ پیارو، عزیزو، نوجوانوں، یہ پروگرام شادی کے موقع پر ہے۔ اگر 2-4 یا 10-20 لوگ اگر مل کر کے پروگرام کرتے ہیں یا بستی کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بندہ پروگرام کرے تو جتنے لوگوں کی دعوت ہوتی ہے نا، اس میں سے 2% لوگ بھی مشکل سے آتے ہیں۔ جی جی۔ اور اگر وہیں پہ شادی کے موقع پر کوئی دنیاوی خرافات اگر شروع ہوتی، ناچ گانا کھیل کود، تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تو خود بخود لوگ پہلے سے ہی آ جاتے اور آ کر کے جمع ہو جاتے۔ ایک شادی والا بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی تو کر سکتا ہے کہ وہ مولانا لوگوں کو بلوا سکتا ہے، اچھا مائک منگوا سکتا ہے، کرسیاں ڈلوا سکتا ہے، پورا سارا انتظام، کھانا کھلوا سکتا ہے اور کھلواتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، مولانا لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ مگر اب سننے والوں کو تو سب کے گھر سے پکڑ کے بلائے گا نہیں، وہ تو بیچارہ اعلان کروا دیتا ہے، کئی دن سے اعلان بھی ہوتا ہے کہ پروگرام ہوتا، مگر لوگ نہیں آتے ہیں۔ صرف اور صرف لوگوں میں اب زیادہ تر دکھاوا رہ گیا، دکھاوا۔ جس دن اگر یہ دکھاوا نکل گیا، اس دن انسان، ہم اور آپ کام کے ہو جائیں گے الحمدللہ۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کے تعلق سے ہے یہ، نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اس حدیث کا مطلب سمجھیں آپ، تھوڑے لوگ ہیں، مختصر ہیں، تو اتنے ہی سمجھ لیں آپ۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے، متاع۔ متاع اس سامان کو بولتے ہیں جس سے انسان فائدہ حاصل کرے، پوری کی پوری۔ ہر انسان اپنے ذوق شوق کے اعتبار سے، گاڑی، بہت ساری گاڑیاں ہیں، مگر وہ وہی خریدتا ہے جو اسے پسند۔ شوز، جوتے بہت سارے ہیں، مگر وہ وہی خریدتا ہے جو اسے پسند۔ کپڑا وہی اپناتا ہے جو اسے پسند۔ علماء ٹوپی وہی خریدتے ہیں جو اسے پسند۔ جتنی بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری انسان کے
فائدہ حاصل کرنے کے لیے مطلب اس نے گاڑی خریدی اپنے لیے، اس نے مکان بنایا اپنے لیے، اس نے اس میں ٹیلز پتھر وغیرہ لگایا اپنے لیے۔ آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پورے کی پوری ساز و سامان، مگر ان تمام چیزوں میں ایک خواہش رہتی ہے نا انسان کی، موٹر سائیکل ہوتی ہے تو گاڑی ہو جائے، آگے بڑھتا چلا جائے۔ نبی فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر جو ہے انسان کو سکون پہنچانے والی چیز جو ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان میں سے سب سے زیادہ سکون پہنچانے والی چیز نیک بیوی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے بولو؟ نیک بیوی۔ لفظ نیک آیا المرأة الصالحہ، کیا آیا بولو؟ نیک بیوی۔ اب یہیں سے کئی راستے پھوٹتے ہیں، کئی راستے نکلتے ہیں۔ آدمی اتنا بڑا خرچہ کرتا، کئی لاکھ روپے شادی میں لگاتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، لڑکے والوں کی طرف سے بھی، مگر نبی فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، انسان کے لیے سب سے زیادہ سکون پہنچانے والی چیز جو ہے وہ نیک بیوی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالدار بیوی کا ذکر نہیں آیا، بہت زیادہ گوری چٹی بیوی کا ذکر نہیں آیا، اور دوسری حدیثوں میں الگ الگ ہے، مگر اس حدیث میں جو ہے المرأة الصالحہ کا لفظ آیا، نیک بیوی۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔ اب ہمیں تلاشنا ہے، ساری چیزوں سے زیادہ فوکس ہمیں جو رکھنا ہے وہ نیک بیوی پر۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پوچھوں، ہم اچھے جوتے خریدنے چلے، اچھے، اب جب کمپنیاں اگر اچھے نکالیں گی تبھی تو اچھے ملیں گے، فیکٹری میں اگر اچھے شوز بنیں گے تبھی تو ملیں گے۔ آپ ڈھونڈتے جاؤ، تلاشتے جاؤ، بازار میں ڈھونڈو، مارکیٹ میں ڈھونڈو، لیکن کوالٹی والی چیز تبھی ملے گی جب اس کی وہ کمپنی ہوگی۔ اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، نیک بیوی، میری بہن دوسرے کی بیوی، تمہاری بہن دوسرے کی بیوی، اس کی بہن اس کی بیوی، جتنی عورتیں ہیں لڑکیاں وہ ضرور ایک نہ ایک کی بنتی ہیں، مگر ڈھونڈو، تلاشو نیک بیوی المرأة الصالحہ۔ پورے رامپور، یہ رامپور ضلع نا، پورے رامپور ضلع میں تلاش ہو کون سی کمپنی ہے المرأة الصالحہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، ملنا مشکل ہے۔ المرأة الصالحہ وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ المرأة الصالحہ وہ ہے جس کا کبھی کسی نے چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہ دیکھا ہو، ڈھونڈتے رہو، تلاش رہو رامپور میں۔ المرأة الصالحہ وہ ہے جس نے کبھی قرآن کے خلاف، شریعت مصطفیٰ کے خلاف اپنا قدم نہیں اٹھایا، اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی آنکھیں نہیں استعمال کی، اپنے کان استعمال نہیں کیے، اس کا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، سانسیں لینا، یہ سب کا سب شریعت مصطفیٰ پر۔ سبحان اللہ۔ سب کا سب کس پہ بولو؟ کہاں چلے گئے محمد دین بھائی؟ ہاں توجہ رکھو، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سب کا سب شریعت مصطفیٰ پر ہو۔
اب ڈھونڈو تلاشو تو کوالٹی تو ہمیں اور آپ کو بنانی پڑے گی. جی جی جی. کیا کرنی پڑے گی بولو؟ ہمیں اور آپ کو بنانی پڑے گی. اب ذرا توجہ کرو، غور کرو. آنے والا مہینہ، اس مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو آئینہ دکھا دیتا ہے. شریعت مصطفیٰ کا آئینہ، اس کو محرم شریف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولو؟ محرم شریف. کیا کہا جاتا ہے بولو؟ محرم شریف. پیارو ذرا اس بات پر غور کرنا، توجہ کرنا. محرم جیسے ہی نام آتا ہے امام حسین پاک کی طرف ذہن جاتا ہے. جی جی. نبی کی اولاد کی طرف ذہن جاتا ہے. نبی کی اولاد کی طرف اس کا ذہن پہنچتا ہے. اب ذرا دیکھ لیں، غور کریں، توجہ کریں. ہم اتنی نسلوں کے بعد، یہ اتنی نسلوں کے بعد سید ہے، آل رسول ہے، ہمارے ان کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تو وہ تو ڈائریکٹ نبی کے نواسے، وہ تو ڈائریکٹ شہزادہ رسول تھے. ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے صراحتاً بالکل آیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے. کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. نبی فرماتے ہیں، دونوں شہزادے یہاں بیٹھے، حسن حسین. نبی فرماتے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، میرے مولا تو بھی ان سے محبت کرنا. واحب من یحبہما، اور اے اللہ قیامت تک مسلمان جو ان سے محبت کرے میرے مولا تو ان سے بھی محبت کرتے رہے. سبحان اللہ. اب محبت کا تقاضا ذرا غور کرو، توجہ کرو. اب ذرا محبت کا تقاضا دیکھو. محبت ہماری قوم کے بچے، ہماری قوم کے بچوں کا یہ عالم ہے. جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ان کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے. ان کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا ہے. بتاؤں کیسے؟ بعض گاؤں پورا اپنے آپ کو سنی کہلاتا، پکے سچے مسلمان، مگر جیسے ہی محرم کا چاند دکھا انہوں نے اپنے سر سے ہری پٹی باندھی یا کالی پٹی باندھی اور بس ڈھول پہ چپٹ گئے. کس پہ چپٹ گئے بولو؟ ڈھول پہ. بس ہمارے یہاں کیا گیا؟ ڈھول بجا لیا، یہی پکا مسلمان ہے، یہ عاشق حسین ہے، اس نے ڈھول بجا لیا، یہ عاشق اہل بیت ہے، اس نے ڈھول بجایا، یہ نبی کو راضی کرنے والا ہے. میں تمہیں ذرا سچی بات بتا دوں اور اچھی بات بتا دوں. کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کا 10واں 20واں 40واں برسی عرس، یہ سب ان کی اولاد کرتی، پھر ان کے چاہنے والے کرتے. اگر صحیح ہے کوئی پیر ہے تو ان کے خلیفہ کرتے ہیں. یار امام حسین پاک شہید ہوئے کربلا میں، اور بھی شہداء شہید ہوئے، لیکن امام حسین پاک کو لے لو، ان کے بیٹے امام زین العابدین، کوئی مائی کا لال بتا دے گا انہوں نے اپنے باپ کی شہادت کے موقع پر ڈھول بجایا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے مائی کا لال امام حسین پاک کی شہادت کے موقع پر 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ڈھول بجایا ہو؟ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا. امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ ان کے بعد امام زین العابدین، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ ان کے بعد
امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ تم نکلے اتنے سگے، تم نکلے اتنے قریبی۔ یاد رکھو جو کام شریعت کے خلاف ہے، جو بھی کام شریعت مصطفیٰ کے اگر خلاف ہے تو اس سے نہ تو کوئی اللہ والا راضی ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ راضی ہو سکتے ہیں، نہ نبی کی اولاد راضی ہو سکتی ہے، سوائے شیطان کے کوئی اور راضی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں یار کتنا اچھا ہوتا، آج ہم جاتے ہیں اور روڈوں پہ دیکھا ہوگا تم نے پنجابی لوگ شربت پلا رہے ہیں، جدھر کو نکل جائے پلا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا، تمہارے گھر پہ اگر کوئی مہمان آ جائے اسے کھانا نہیں کھلا سکتا، دوپہر کے ٹائم پہ آ گئے اسے پانی نہیں پلا سکتا، رشتہ دار آ گیا، یہاں تک کہ ایک بھائی اگر اس محلے میں رہتا ہے اور ایک بھائی اس محلے میں رہتا ہے، کھانے کے ٹائم پر اگر اس محلے والا بھائی ادھر آ گیا تو اس کی بیوی آگ بگولا ہو جاتی ہے اور یہ اپنا کھانا اٹھا کے رکھ دیتے کہ جب یہ چلا جائے گا تب کھائے۔ برکت ہو سکتی ہے تمہارے گھر میں، برکت تلاش سکتے ہو۔ سگا بھائی، سگا بھائی، اس کا عالم یہ ہے اس کے بچے آ جائیں، تمہارے بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں تو فوراً یہ ماں اور باپ اپنے بچوں کو آنکھیں دکھا دکھا کے اندر کر دیتے، چل اندر جا کے کھا، اندر جا کے کھا، کہیں تمہارے بھائی کے بچے کو دینا نہ پڑ جائے۔ تم یہ سبق سکھا رہے ہو، تم یہ طریقہ سکھا رہے ہو، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر آئیے۔ اللہ ذرا میرے آقا کو تو دیکھو، آقا اور صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھا کچھ مہمان آ رہے ہیں، بہت سارے مہمان ہیں، نبی نے ایک صحابی سے کہا تم لے جاؤ، ایک سے کہا تم لے جاؤ، ایک سے کہا تم لے جاؤ، جو ایک بچے تھے کہا تم میرے ساتھ چلو۔ اللہ میرے نبی کے گھر وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اتنا کھانا کھایا اس نے، آقا کے گھر کا خوب سارا کھانا کھایا، پیٹ بھر لیا، جب سویا تو یہاں تک کہ اس کی غلاظت نکل گئی، اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، اس نے بستر ناپاک کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، جن کے چاہنے والے ان کا تھوک ان کے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ان کا پسینہ خوشبو میں ملاتے ہیں، اللہ پتا چل گیا ان کا بستر میں نے خراب کر دیا ہے تو مجھے جان سے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، یہاں سے صبح اٹھتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ صبح اٹھتے ہی بھاگ گیا، اس کی ایک ضروری چیز رہ جاتی ہے، صبح اٹھ کے ہی جیسے ہی بھاگا یہ گھر سے نکل گیا۔ میرے نبی جب آئے نماز کے بعد تو وہاں پہ بدبو آ رہی تھی، بستر سنا ہوا تھا۔ ارے وہ آقا تھے، وہ پیغمبر اسلام تھے، تمہیں سبق دے کر کے گئے، اگر چاہتے تو کہہ دیتے ابو بکر ادھر آؤ میرا بستر صاف کرو، عمر ادھر آؤ صاف کرو، عثمان ادھر آؤ صاف کرو، علی ادھر آؤ صاف کرو، کسی بھی غلام سے کہہ سکتے تھے، مگر میرے نبی اپنے مہمان کا بستر دھو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے ناپاک کر دیا تھا اور نبی بستر دھو رہے ہیں۔ تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم نے کبھی اپنی ماں کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے باپ کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے کپڑے دھوئے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے کمرے کو صاف کیا ہے؟ نہیں، لیکن میرے نبی سے پوچھو، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم نبی کا مہمان بنا تھا، بستر کو خراب کر گیا۔ صحابہ کہہ رہے آقا ہم دھو دے، کہا نہیں مہمان میرا تھا، مجھے دھونا ہے۔ اللہ اللہ، وہ پیغمبر اسلام جس سے کہہ
دے کہ تو جنتی ہے تو وہ جنتی ہے، جس سے کہہ دے کہ تو بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ ہے۔ وہ میرے نبی جو ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ کر کے اپنا تھوک لگا دے تو ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ جاتا ہے۔ جس کی آنکھ نکل گئی ہاتھ میں رکھی ہے، میرے نبی نے آنکھ کو اٹھا کر کے ان کے حلقے میں رکھ دیا اور تھوک لگا دیا، ان کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا، آنکھ جڑ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام اپنے مہمان کے ساتھ، اس کا یہ عالم ہے۔ اللہ اللہ، بستر دھو رہے ہیں، اس نے سوچا اب میں کیا کروں، مارا جاؤں گا مگر میری ضروری چیز رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا چلو میں جا کر کے دیکھوں، بھلے مارا جاؤں۔ جب آ کر کے دیکھا تو میرے نبی اس کا بستر دھو رہے تھے، اور جیسے ہی وہ آیا تو مسکرا کر کے کہنے لگے تم کہاں چلے گئے تھے، تمہاری وہ چیز رہ گئی ہے، ارے تم لے لو، میں تمہیں تلاش رہا تھا۔ جب اتنا کہا خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی آنسو آئے قدموں میں گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد کہتا ہے ارے میں نے نام سنا تھا، آج میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ اللہ، میرے نبی اس کے بستر کی گندگی نہیں دھو رہے تھے بلکہ اس کے جو کفر کی گندگی تھی اس کو دھو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے ہیں، تمہارا کردار کہاں چلا گیا، تمہارا کریکٹر کہاں چلا گیا۔ میں نے پنجابیوں کو دیکھا ہے، رودر پور کے علاقے میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اگر ایک پنجابی جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، برابر میں دیکھا دوسرا پنجابی جا رہا ہے تو معلوم ہے کیا کہتا ہے، موٹر سائیکل روک لیتا ہے، اور روکنے کے بعد کہتا ہے تینو کتے جانا، تینو کتے جانا، مطلب یہ تو کہاں جا رہا ہے، بول کہاں جائے گا، فوراً بیٹھ جا، آجا بیٹھ جا، اسے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہے۔ تمہارا کیا حال ہے، کبھی تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اگر تم جا رہے ہو اور دوسرا مسلمان تمہارا بھائی جا رہا ہے تو تمہارے جاننے والا اگر ہے تو تم کیا کرتے ہو، جیب سے موبائل لگایا، نکالا، اور نکالنے کے بعد کان پہ لگایا اور بس ہلو 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 کرتا ہوا موٹر سائیکل سے نکل گیا تاکہ وہ تمہاری موٹر سائیکل پہ بیٹھ نہ جائے۔ بولو تمہارے گھر میں برکتیں ہو سکتی ہیں کیا، تمہاری زندگی میں خوشحالیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہی تک نہیں ہے، اگر وہ پنجابی کے ساتھ میں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے گھر کی کوئی لیڈی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، تب بھی وہ تیسرے پنجابی کو بٹھا لیتا ہے، مگر تم کہاں بٹھاتے ہو؟ اس کا بھی یہ عالم ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا بیٹھتا ہے جیسے اس کی بہن بیٹھی ہو اس کی بہن کے سامنے۔ اور تمہارے کیا حال ہے، توبہ توبہ، چھی چھی، اگر میں تمہیں بتا دوں نا تو منہ کو کلیج آ جائے گا۔ خدا کی قسم پیارو سنو، ایسے حالات ہو گئے ہیں، مجھے بول لینے دیا جائے۔ چچیرا بھائی اپنی بہن پہ، چچیری بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے، اپنا ممیرا بھائی بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے، اپنا تیرا بھائی اپنی چچیری بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے، پھپھیری بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے، ممیری بہن پہ غلط نظر ڈالتا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری رگوں میں، تم سے مراد ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں، برا مت ماننا، میں تمہاری کر کے بولوں تو تم سمجھ لینا۔ اللہ اللہ، کیسے حالات ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ پرانے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھو، ان کا زمانہ دیکھو، ان کا زمانہ یہ تھا اگر ان کی پڑوس میں نا کوئی غیر مسلم لڑکی بھی رہ رہی ہے اور اس کی سسرال والے اگر اس کو زبردستی کوئی جھگڑا ہو گیا کھینچنے کے لیے آ گئے تو ان مسلمانوں کی لاٹھی اس کے دروازے پہ آ کے لگ جاتی تھی، اور یہ کہتے تھے یہ ہمارے محلے کی، پڑوس کی ہماری بہن ہے، ہماری بہن ہے، ہم مر جائیں گے، پہلے ہم لاٹھی چلائیں گے، اپنی لاشیں گرا دیں گے، اس کے بعد تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ عزت بچاتے تھے، عزت۔ آج تم چچیری بہن پہ غلط نظر ڈالتے ہو، ممیری بہن پہ غلط نظر ڈالتے ہو، پھپھیری بہن پہ غلط نظر ڈالتے ہو، اور میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں، اتنا گندا انسان، اتنا نیچ انسان، اتنا خراب انسان موبائل کے چکر میں آ گیا۔ اللہ اللہ، بس دیکھ لیا، فلموں میں دیکھ لیا،
موویز میں دیکھ لیا، ایک دوسرے سے ہم پیار کا سبق پڑھا رہے ہیں کہ صاحب ہمارا اس سے پیار ہو گیا، ہمارا اس سے پیار ہو گیا۔ ارے تو پیار کی بات کرتا ہے؟ اگر پیار کرنا ہے تو میرے نبی سے پیار کر لے، اگر پیار کرنا ہے تو حسنین کریمین سے پیار کر لے، اگر پیار کرنا ہے تو ابو بکر صدیق سے پیار کر، حضرت عمر سے پیار کر، عثمان غنی سے پیار کر، مولا علی سے پیار کر، حسنین کریمین، غوث و خواجہ غریب نواز سے پیار کر، اللہ والوں سے پیار کر، اپنی ماں سے پیار کر، اپنے باپ سے پیار کر۔ یہ تیرا پیار یہاں بھی تجھے اونچا کر دے گا اور آخرت میں تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ سید پیار ہے۔ شرافت بھائی نے آج شادی کے موقع پر یہ پروگرام کیا ہے، تو آج میں تمہیں بتا دوں، لوگ پہلے جو تھے نا دوستی کرتے تھے، اللہ کتنی پیاری دوستی ہوتی تھی، ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے، ایک سے دو ہو جاتے تھے، ایک لاٹھی سے دو لاٹھی ہو جاتی تھی۔ ان بزرگوں سے پوچھو جب ان کی دوستی ہوتی تھی، اگر دوست کی بہن کی شادی ہوتی تھی تو یہ بھی ایسے ہی کرتا تھا جیسے اس کی سگی بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر دوست کی بہن کے گھر جاتا تھا تو کبھی اس کو بھات دیتا تھا، کبھی اس کو پیسے دیتا تھا، ایسے ہی برتاؤ کرتا تھا جیسے سگی بہن کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ مگر آج لوگ اتنے گندے ہو گئے، چھی چھی، اگر میں بولوں تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ یہ نوجوان ہے، اس کو نوجوان کہیں گے، ان کی رگوں میں شیطان ہے۔ آج کا دوست نہیں ہے، غدار ہے، غدار۔ آج کا دوست نہیں ہے، آج چھری بھونکنے والا ہے۔ دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا دوست سے خطرہ ہے۔ آج کا دوست اگر دوستی کر رہا ہے یا تو اس کی